الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم ترتیب وار قرآن پاک کی آیتیں، ان کا ترجمہ، ان کے میننگز، ان کا خلاصہ سن رہے ہیں اس پروگرام میں۔ اور سورہ انعام قرآن پاک کی بڑی خوبصورت سورہ مبارکہ جاری ہے، اس کی آیت نمبر 119 تک درس ہمارا ہو چکا۔ آیت نمبر 120 سے آج ہم اپنا درس شروع کریں گے۔ نبی کی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا جود و سخاوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون۔ آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان۔ اور ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں عنقریب ان گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، ظاہری اور باطنی یہ کیا گناہ ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا ارتکاب اعلانیہ کیا جاتا ہے، سب کے سامنے کیا جاتا ہے، مجمع عام میں ہوتا ہے۔ اور باطنی گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جو چھپ کر کیے جاتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو ظاہری اعضاء سے کیے جاتے ہیں، ہاتھ سے، پیر سے، آنکھوں سے، زبان سے۔ اور باطنی گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو دل سے کیے جاتے ہیں، جیسے حسد، تکبر، دکھاوا، بغض و کینہ، بدگمانی اور برے کاموں کو پسند کرنا وغیرہ۔ تو اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں اس آیت مبارکہ کے بارے میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ہر طرح کے گناہوں سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے گناہ کا تعلق جسم سے ہو یا دل سے ہو یا نیت و ارادہ سے ہو، اعلانیہ ہو یا چھپ کر ہو۔ پھر فرمایا کہ ان الذین یکسبون الاثم، جو لوگ گناہ کماتے ہیں، سیجزون، انہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ پاک کے منع کیے ہوئے کام کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ پاک نے جسے حرام کیا ان کاموں میں پڑتے ہیں، تو انہیں عنقریب آخرت میں دنیا میں کیے ہوئے گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یاد رہے کہ جس مسلمان نے مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی تو اسے آخرت میں سزا نہیں ہوگی۔ البتہ جس مسلمان نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی تو اس کا معاملہ اللہ پاک کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ چاہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دے دے اور چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ معاف کر دے۔ لیکن اللہ پاک کا فضل و کرم ہونے کی امید رکھ کر گناہوں میں مصروف رہنا یہ انتہائی بڑی نادانی ہے، کیونکہ گناہ گاروں کی ایک تعداد جہنم میں ضرور جائے گی، اور کوئی گناہ گار یہ نہیں جانتا کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کے گناہوں کو یقیناً معاف کر دے گا۔ کسی کو گارنٹی نہیں ہے، فضل و کرم ہوگا تو معاف فرما سکتا ہے کسی کو، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ میں وہ گناہ گار ہوں گا مجھے معاف کر دے گا۔ تو جب گارنٹی نہیں ہے تو پھر فضل و کرم کی امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک سب گناہ گار مشیت کے خطرے میں ہیں، بلکہ اطاعت گزار بھی نہیں جانتے کہ ان کا خاتمہ کیسا ہوگا۔ تو اے گناہ گارو، تم دھوکے میں مت رہنا، کیونکہ اللہ پاک کی عنایت ہر گناہ گار کو حاصل نہ ہوگی، اور نہ ہی تمہیں یہ معلوم ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں معاف کرنے کا اللہ پاک نے ارادہ فرمایا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو انسان یہ آس لگائے بیٹھا ہے کہ میں مومن ہوں اور اللہ پاک مومنوں کے گناہ معاف کر دے گا، تو اسے یہ تصور کرنا چاہیے کہ شاید اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب انسان اطاعت نہ کرے، جب انسان نیکی نہ کرے، اللہ کی بات نہ مانے، تو اس کا ایمانی درخت کمزور و ناتواں ہو جائے، اور نزع کے وقت موت کی سختیوں کے تند جھونکوں سے اس کا ایمان کا درخت ہی اکھڑ جائے، کیونکہ ایمان ایک ایسا درخت ہے جس کی پرورش عبادت کے پانی سے ہوتی ہے، اور جب اسے یہ پانی نہ ملا اور اس نے قوت نہ پکڑی، اس پہ سبزائی نہیں، اس پہ پھل ہی نہیں، اس پہ شاخیں ہی نہیں، تو وہ ایک اجڑا ہوا بے جان سا کھوکھلا سا درخت ہے۔ تو اب اس کے اکھڑ جانے کے خطرات ہر وقت اس پر منڈلاتے رہیں گے۔ اگر وہ اپنا ایمان سلامت لے گیا
تو یہ بھی امکان ہے کہ اللہ پاک اسے بخش دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے عذاب میں مبتلا کر دے۔ لہٰذا اس آسرے میں بیٹھے رہنا کہ اللہ پاک مجھے بخش دے گا، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ اور اس شخص کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اپنے مال و اسباب کو تباہ کر کے اور بال بچوں کو بھوکا چھوڑ کر یہ خیال کرے کہ شاید ویرانے میں کوئی خزانہ مل جائے۔ یا اس شخص کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو کسی ایسے شہر میں رہ رہا ہو جسے لوٹا جا رہا ہو اور وہاں پر ڈکیتوں کا راج ہو، اور وہ اپنے خزانے اس امید پر نہ چھپائے کہ ہو سکتا ہے جب لوٹنے والا ہمارے گھر میں آئے تو وہ آتے ہی مر جائے یا اندھا ہو جائے یا وہ میرے گھر کو دیکھ ہی نہ سکے۔ یہ سب باتیں اگرچہ ممکن ہیں، لیکن ان پر اعتماد کرنا اور بے احتیاطی کرنا، احتیاط سے ہاتھ اٹھا لینا، یہ تو حماقت ہی ہے۔ ہر کوئی ایسے شخص کو بے وقوف کہے گا، اگرچہ اللہ پاک ڈاکو کو اندھا تو کر سکتا ہے، اللہ پاک اسے موت بھی دے سکتا ہے جب وہ کسی کے گھر میں لوٹ مار کے لیے گھسے، لیکن اس کے باوجود جس کا گھر ہوگا وہ اپنا مال چھپائے گا، تالا بھی لگائے گا، احتیاط بھی کرے گا، اور پھر اللہ پاک سے امید بھی رکھے گا۔ اسی طرح جب بندہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ پھر اس کا ایمان خدا نخواستہ ضائع ہو جائے۔ لہٰذا خود اپنی طرف سے پوری کوشش گناہوں سے بچنا، نیکیاں کرنا یہ ہو، اور اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پر امید لگائی جائے۔ مزید امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ گناہ ایمان کے لیے اسی طرح نقصان دہ ہیں جیسے مضر صحت کھانے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ معدے میں جمع ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس سے بندے کا مزاج بدل جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے، پھر اچانک مر جاتا ہے۔ تو گناہوں کا معاملہ بھی یہی ہے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس فانی دنیا میں ہلاکت کے خوف سے وہ زہر سے بچتا ہے اور ان کھانوں سے فوری طور پر بھی اور ہر حال میں بچتا ہے جو نقصان دہ ہوتے ہیں، تو ابدی ہلاکت سے ڈرنے والے پر بدرجہ اولا گناہوں سے اجتناب ضروری ہے۔ اور جب زہر کھانے والے پر لازم ہے کہ نادم ہو کر قے کرے اور اس کھانے سے رجوع کرے، اسے معدے میں رہنے نہ دے، اور یہ عمل فوری طور پر کرے تاکہ اس کا جسم ہلاکت سے بچ جائے، حالانکہ اس کا نقصان صرف دنیاوی ہے، جبکہ دین کے معاملے میں گناہوں کی صورت میں زہر کھانا بدرجہ اولا نقصان دہ ہے، تو اسے اس سے رجوع کرنا چاہیے اور جس قدر جلدی ممکن ہو اس کا تدارک کرے جب تک اس کے لیے مہلت ہے اور وہ اس کی زندگی ہی ہے، کیونکہ جس کو اس زہر کا خوف اس لیے ہے کہ باقی رہنے والی آخرت سے محروم ہو جائے گا، جس میں ہمیشہ کی نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت ہے، اور اس کے فوت ہونے سے جہنم کی آگ اور ہمیشہ کے عذاب کا سامنا ہوگا، اور دنیاوی زندگی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اس کے لیے گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کرنا کتنا ضروری ہے تاکہ گناہوں کا زہر روح ایمان پر اثر انداز نہ ہو، اور اگر یہ روح ایمان پر اثر انداز ہو گیا تو یہ ایسا زہر ہوگا جس کا ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس کوئی علاج نہیں، اور نہ ہی اس کے بعد کوئی پرہیز اثر کرے گی۔ اس کے بعد نصیحت کرنے والوں کی نصیحت اور سمجھانے والوں کا سمجھانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اس پر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔ لہٰذا گناہوں کو فوراً چھوڑ دیا جائے، گناہوں میں مبتلا رہنا اور اس پہ جمے رہنا، توبہ نہ کرنا، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ مزید آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، اور بے شک یہ نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو اس وقت تم بھی یقیناً مشرک ہوگے۔ ناظرین کرام، جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ پاک کا نام لیا گیا اس کا کھانا حلال ہے، یہ پہلے بیان ہو چکا۔ اب اس کے بیان کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جانور نہ کھایا جائے کہ جسے ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر اللہ پاک کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ لہٰذا حکم یہ ہے کہ جس جانور پر مسلمان یا کتابی نے جان بوجھ کر اللہ پاک کا نام ذکر نہ کیا وہ حرام ہے، اور اگر بھول کر نام لینا رہ گیا تو حلال ہے، اور مسلمان اور کتابی کے علاوہ کسی اور کا ذبح کیا ہوا تو ویسے ہی حرام ہے، مطلقاً حرام ہے۔ یاد رہے کہ یہاں کتابی سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو اپنے نبی اور کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ مزید اس آیت کے اختتام میں فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، یعنی مشرکوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں
تاکہ وہ مردار کھانے کے معاملے میں تم سے جھگڑیں، تم سے بحث کریں اس بارے میں، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں بھی کفار کا ایک اعتراض وغیرہ بیان کیا گیا تھا جو پچھلے درس میں گزر چکا۔ مزید یہاں یہ بھی فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، اگر تم نے اللہ پاک کے حرام کردہ کو حلال کہنے میں ان کافروں کی بات مانی تو اس وقت تم بھی یقیناً مشرک ہو گئے، کیونکہ دین میں حکم الہی کو چھوڑنا اور دوسرے کے حکم کو ماننا اللہ پاک کے سوا کسی اور کو حاکم بنانا ہوا، اور یہ تو شرک ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بغیر علم دینی مسائل میں جھگڑنا یا محض جھگڑے کی نیت سے مناظرہ کرنا شیطانی لوگوں کا کام ہے، لیکن تحقیق حق کے لیے مناظرہ کرنا یہ جو کہ علماء کا کام ہے اور یہ حق کام ہے۔ مزید آگے اللہ پاک فرماتا ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور ان سے نکلنے والا بھی نہیں؟ یوں ہی کافروں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت میں مردے سے کافر اور زندے سے مراد مومن ہیں، کیونکہ کفر دلوں کے لیے موت جبکہ ایمان زندگی ہے، اور نور سے ایمان مراد ہے جس کی بدولت آدمی کفر کی تاریکیوں سے نجات پاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نور سے کتاب اللہ یعنی قرآن مراد ہے۔ ناظرین، اس آیت میں کفر اور جہالت کی مثال دی گئی ہے کہ مومن اور کافر کا حال یہ ہے کہ ہدایت پانے والا مومن اس مردے کی طرح ہے جس نے زندگی پالی، اس کو نور ملا، آنکھیں ملی، ایک سمجھداری ملی جس سے وہ ایک سیدھی راہ پہ چلتا ہے، مقصود پر چلتا ہے اور اپنا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اور کافر کی مثال ایسی ہے کہ جو طرح طرح کی اندھیریوں میں گرفتار ہو اور نہ ان سے نکل سکے، ہمیشہ حیرت میں ہی مبتلا رہے۔ یہ دونوں مثالیں ہر مومن اور کافر کے لیے عام ہیں، اگرچہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں کہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی گندگی پھینکی۔ اس دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کو گئے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ ہاتھ میں کمان لیے ہوئے شکار سے واپس آئے تو انہیں اس واقعے کی خبر دی گئی۔ ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ خبر سنتے ہی طیش میں آ گئے اور ابو جہل کے پاس پہنچ کر اسے کمان سے مارنے لگے۔ ابو جہل عاجزی اور خوشامد کرتے ہوئے کہنے لگا، اے ابو یعلا، یہ حضرت امیر حمزہ کی کنیت تھی، کہنے لگا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ محمد کیسا دین لایا اور اس نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا، ہمارے باپ دادا کی مخالفت کی، ہمیں بے وقوف بتایا۔ اس پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جیسا بد عقل کون ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کو پوجتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسی وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام بھی لے آئے اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وہ مومن جسے نور دیا گیا، ہدایت دی گئی، وہ سیدھے رستے پہ چلنے لگا، وہ مردہ تھا وہ زندہ ہو گیا۔ تو گویا اس مومن سے مراد حضرت امیر حمزہ ہیں اور کافر سے مراد جسے مردہ کہا گیا ابو جہل ہے۔ اسی طرح حضرت ضحاک سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر ابن خطاب اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایمان والے سے مراد آیت میں حضرت عمر ہیں اور کافر مردے سے مراد ابو جہل ہے۔ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو حضرت امیر حمزہ یا حضرت عمر یا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم ہوں یا ہر ایمان والے کا حال اسی کے مشابہ ہے جو پہلے مردہ تھا، ایمان نہ رکھتا تھا، اللہ پاک نے اس کو گویا زندگی عطا کی، روح ایمان عطا فرما کر زندہ کر دیا اور ایک باطنی نور عطا فرمایا کہ جس کی روشنی میں وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ اور ابو جہل اور اس جیسوں کی حالت یہی ہے کہ وہ کفر و جہل کی تاریکیوں میں گرفتار ہیں اور ان تاریکیوں سے وہ نکلنے والے بھی نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ گناہ گار مومن اپنے گناہ کو اچھا نہیں سمجھتا، اس لیے وہ مومن رہتا ہے، لیکن کافر اپنی بد کرداریوں کو اچھا جانتا ہے اور ان پر ناز کرتا ہے، اس لیے وہ مغفرت کے لائق نہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ والے واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت اور تائید و نصرت یہ بڑی خیر و خوبی کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ یہاں پر اس آیت کے تحت جو ہم نے واقعہ سنا
کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی محبت میں ابو جہل کے پاس جا کر اس کی کلاس لی، اس کی خبر لی اور اس کو ڈانٹا، اس کو مارا کہ تم نے کس طریقے سے ان سے بیہیو کیا، اور اسی کا جو سبب ہوا کہ وہ کچھ ہی دیر میں دولت ایمان سے مشرف ہو گئے، وہ ایمان لے آئے۔ تو حضور علیہ السلام کی تائید و نصرت اور آپ کی مدد، آپ کے دفاع میں کھڑا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ عطاؤں میں کیسی عطائیں فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ اس نے عرض کی میرے پاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ پاک سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تم ان کے ساتھ ہو جن سے محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں اتنا کسی چیز نے خوش نہیں کیا جتنا حضور علیہ السلام کے اس فرمان نے کیا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا میں امیدوار ہوں کہ ان کی محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ رہوں گا اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ویسے ہی ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو ان کا سردار بنا دیا تاکہ اس میں وہ اپنی سازشیں کریں، اور وہ صرف اپنے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جیسے کفار مکہ کافروں کے سردار ہیں، ویسے ہی ہم نے ہر بستی میں اس بستی کے مجرموں کو ان کا سردار بنا دیا تاکہ اس بستی میں اپنی سازشیں کریں اور طرح طرح کے ہیلوں، فریبوں اور مکاریوں سے لوگوں کو بہکانے اور باطل کو رواج دینے کی کوشش کریں۔ ان سے یہ افعال اس لیے سرزد ہوئے کہ یہ رئیس تھے، سردار تھے، اور اللہ پاک کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اس نے ہر بستی میں غریب لوگوں کو رسولوں کی پیروی کرنے والا اور نافرمانوں کو بستی کا سردار بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوم کے سرداروں کا بگڑنا یہ قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو اپنے رسولوں کے ذریعے اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ پھر وہ لوگ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں، رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اس کی بات نہیں مانتے، تو اس بستی پر عذاب الہی کی بات پکی ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پیشواؤں کا سنبھل جانا یہ قوم کو سنبھالا بھی دے دیتا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں فرمایا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس بستی میں اپنی سازشیں کریں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ مکہ مکرمہ آنے والے ہر راستے پر کفار مکہ نے چار چار افراد بٹھا دیے تھے تاکہ وہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے روکیں۔ چنانچہ جو شخص بھی مکے میں آتا یہ لوگ اس سے کہتے کہ تم اس شخص سے بچنا، وہ کہانیاں سناتا ہے، وہ جادوگر ہے، معاذ اللہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ در حقیقت یہ صرف اپنے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان سازشوں کا وبال انہی پر پڑے گا اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اس آیت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سرداران مکہ کی دشمنی سے پریشان نہ ہوں۔ آپ سے پہلے جو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ گزرے، وہ جس شہر میں مبعوث ہوئے وہاں کے سرداروں نے بھی ان کی اسی طرح مخالفت کی تھی۔ مزید اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے۔ عن قریب مجرموں کو ان کے مکر و فریب کے بدلے میں اللہ پاک کے ہاں ذلت اور شدید عذاب پہنچے گا۔ ناظرین اکرام، ولید بن مغیرہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اگر نبوت حق ہے تو آپ سے زیادہ تو اس کا مستحق میں ہوں، کیونکہ میں عمر میں بڑا ہوں، آپ سے زیادہ پیسے والا ہوں، مالدار ہوں،
اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ جانتا ہے کہ کس کو رسول بنانا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون رسالت کا مستحق ہے۔ اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ ہم نے عبد مناف کی اولاد سے سرداری میں مزاحمت کی، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کی قسم ہم اس پر ایمان لائیں گے نہ کبھی اس کی پیروی کریں گے، یہاں تک کہ ہمارے پاس بھی ویسے ہی وحی آئے جیسے اس کے پاس آتی ہے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس پر وحی اتارنی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبوت کا چناؤ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے۔ اعمال، قومیت یا پیسہ، مال، اس کی وجہ سے نبوت نہیں ملتی۔ عقیدہ نبوت سے متعلق چند اہم باتیں اور بھی یاد رکھنے کی ہیں کہ نبوت کسبی نہیں، آدمی اپنی عبادت اور ریاضت کے ذریعے کوشش کر کے اسے حاصل نہیں کر سکتا، یہ محض اللہ پاک کی عطا ہے، جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نبوت عطا فرماتا ہے۔ ہاں، دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بنا دیتا ہے، جو نبوت کا منصب ملنے سے پہلے ہر طرح کے برے اور مذموم اخلاق سے پاک اور اچھے اور قابل تعریف تمام اخلاق سے مزین ہو کر ولایت کے جملہ مدارج طے کر چکتا ہے، اور اپنے نسب و جسم، قول و فعل، حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے پاک رہتا ہے جو باعث نفرت ہو، اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بہت زائد ہوتی ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی، اور جو اس نبوت کو کسبی مانے کہ اپنی کوشش سے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اپنے کسب و ریاضت سے کوئی منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی عقائد میں سے ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص نبی سے نبوت کا زوال ممکن مانے وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور فرشتے کا ہی خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے۔ عصمت انبیاء کے معنی یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں سے حفاظت کا وعدہ ہو چکا، جس کے سبب ان سے گناہ کا صادر ہونا شرعاً محال اور ناممکن ہے، جبکہ ائمہ اور اکابر اولیاء کے لیے اللہ پاک کی طرف سے حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں۔ ہاں، اللہ پاک انہیں اپنے کرم سے محفوظ رکھتا ہے کہ ان سے گناہ ہوتا نہیں، اور اگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام شرک و کفر اور ہر ایسے کام سے جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے جھوٹ، خیانت اور جہالت وغیرہ مذموم صفات سے، نیز ایسے افعال سے جو مروت اور وجاہت وقار کے خلاف ہیں، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بالاجماع معصوم ہیں، اور کبیرہ گناہوں سے بھی مطلقاً معصوم ہیں۔ اور حق یہ ہے کہ جان بوجھ کر صغیرہ گناہ کرنے سے بھی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد معصوم ہیں۔ تو یہ کچھ عقیدے کی باتیں ہیں جو نبوت کے حوالے سے ہیں۔ مزید اس پر کچھ جاننا چاہیں تو بہار شریعت کے پہلے حصے سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس آیت کے اختتام پر مزید یہ فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ پاک خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت اسے کہاں رکھنی ہے، وہ جانتا ہے کہ کسے رسول بنانا ہے، رسالت کا مستحق کون ہے، کسے یہ شرف عظیم عطا فرمانا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کون اس کا مستحق نہیں۔ لہٰذا اے کفار مکہ، تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں نبوت دی جائے، اور نہ ہی نبوت مطالبہ کرنے پہ مل جاتی ہے، خصوصاً وہ شخص کے جو حسد، دھوکہ، بد دیانتی، بد عہدی وغیرہ برے افعال اور گھٹیا کاموں میں مبتلا ہو۔ نبوت جیسے منصب عالی کے لائق وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سب کے دلوں سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو پایا، تو انہیں اپنے لیے چن لیا اور اپنی رسالت کے ساتھ انہیں مبعوث فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے بعد بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو ان کے صحابہ کے دلوں کو دیگر لوگوں کے دلوں سے بہتر پایا، تو انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ یہ لوگ ان کے دین کی حمایت میں جنگ کرتے ہیں، پس جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے تو وہ اللہ پاک کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جسے مسلمان برا سمجھے تو وہ اللہ پاک کے نزدیک بھی بری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔